بندے جب تک تو رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی. اے وڈیاں ہوتے پلیت تو آپ کیتی ہے. جب تک میری رحمت کے سائے میں تھا تیری زبان پاک تھی. اب یہ تو میرا خیال ہے مجھے وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں ملتی, ناف کے ذریعے سے ملتی. ناف کے ذریعے سے. فرمایا بندے یہ میرا تیرے ساتھ پیار کا تعلق ہے. مولا یہ کیسا تعلق ہے پیار کا؟ فرمایا ذرا بتانا. اس کا چیلنج دیکھیے. فرمایا 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا ہو. یہاں تو روٹی کی مارا ماری نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. محبوب فرماتے ہیں رزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ او کما قال. فرمایا تو روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتا, رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے. تیری قسمت کا تجھے مل کے رہے گا. اس کا چیلنج دیکھیں رب کا. فرمایا 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو. میرے بندے کوئی ایک رات ایسی بتا جس رات تجھے تیرا عشائیہ رات کا کھانا دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو. نہیں مولا ایسا تو کبھی نہیں ہوا. 9 مہینے اگر کوئی ایک دن بھی ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا. فرمایا پھر تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو رب تجھے 9 مہینے اپنی نگاہ کرم میں رکھ کر کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, اگر دنیا میں آنے کے بعد تو اسی پہ بھروسہ کر کے مانگے گا تو فرمایا دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے. عطا کرنے سے پہلے یہ سوال نہیں کروں گا کہ تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے. رزق تجھے ملے گا, رزق تجھے ملے گا. اس کی قدرت دیکھیں. بچہ پیدا ہو گیا, دنیا میں آ گیا, 12-14 سال تک کھیلتا رہا, کودتا رہا, پلتا بڑھتا رہا. اسے نہیں پتا میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے, اسے نہیں پتا میرا لباس کہاں سے آ رہا ہے, اسے نہیں پتا میری چھت کا انتظام کیسے ہو رہا ہے. ایک دن جب 12-14 سال کا ہوا نا تو پروردگار نے فرمایا میرے بندے اب تو سینسز میں آ گیا ہے, حواس میں آ گیا ہے, اب تو سیانا بن گیا ہے, تو اب آ نا وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے. جو بول رہے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ ہے. جو رات کے اس وقت بھی 11:15 بجے بھی بول رہے ہیں. اب تو بڑا فرق ہے موسم کے اندر بھی اور دن اور رات کے اندر بھی. فرمایا آنا اب وہ کام کرتے ہیں. مولا کون سا؟ فرمایا جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے. مولا اچھا مجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ہاں. مولا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا مولا عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ہاں. آ جا. مولا آ جاتا ہوں. کہاں آؤں؟ فرمایا میرے گھر آؤ. مجھے نہیں پتا آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ذہنی طور پر. میرے گھر آؤ, میرے گھر. اچھا مولا میں آ جاتا ہوں. کتنی دیر آنا ہے تیرے گھر عبادت کرنے کے لیے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں سے صرف 17 منٹ. جن کا حساب ٹھیک ہے وہ لگا لینا. 24 گھنٹے میں سے, کاش کہ آپ تھوڑا سا بول دیں, 24 گھنٹے میں سے صرف 17 منٹ. سترہ پورے کر لیتے ہیں. فرمایا 2 فرض صبح کے پڑھنے کے لیے 2 منٹ صبح آ جانا. 17 منٹ 24 گھنٹے میں سے 17 منٹ. بندہ تھا نا, بندہ فطور سے بھرا ہوا تو اکڑ گیا. اس نے کہا مولا تیری نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ خاندان ہے, نہ تو کھاتا ہے, نہ کماتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ تو ان چیزوں کا محتاج ہے. مولا میری تو برادری بھی ہے, اہل خانہ بھی ہے, میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں.
میں نے کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, مزدوری بھی کرنی ہے, دکان پہ بھی جانا ہے, دہاڑی بھی کرنی ہے. مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں, تجھ سے پیار جو کرتا ہوں ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں, یک مشت 17 منٹ نہ قسطیں کر لیتے ہیں. اچھا مولا وہ کیسے؟ فرمایا 2 فرض پڑھنے کے لیے 2 منٹ صبح آ جانا. میں تو سب کی گل کرتا بیٹھا. 4 فرض پڑھنے کے لیے 4 منٹ ظہر کے وقت آ جانا, پھر 4 منٹ عصر کے وقت آ جانا, 3 منٹ مغرب کے وقت آ جانا, اور 4 منٹ رات کو پھر عشاء کے وقت آ جانا. صرف 17 منٹ. اب آسانی ہو گئی نا؟ جی مولا اب آسانی ہو گئی, کچھ آسانی ہو گئی, میں آ جایا کروں گا. اچھا بندہ تھا نا, ایک اور فطور اس کی طبیعت میں آیا. کہنے لگا مولا یہ میرے 17 منٹ کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے, تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بنا ہوں. تیرے 17 منٹ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, تجھے فائدہ ہے. بولا مجھے کیسے فائدہ ہے؟ فرمایا تو بندہ ہے نا, تجھے میں نے بنایا ہے, بندہ ہے. فرمایا تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے عمدن سہون فکرن عملن دن میں 1000 گناہ کرے گا. فائدہ دیکھیے, فرمایا گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر, پھر صبح کے وقت وہ جو تو نے مجھے 2 منٹ دیے ہوں گے نا, چپ کر کے آ جانا, رات سے صبح تک کی تیری خطاؤں پر کلمے عفو کھینچ دوں گا. فرمایا پھر تو بندہ ہے, فجر پڑھ کے کوئی دکان پہ جائے گا, کوئی منڈی پہ جائے گا, کوئی آڑت پہ جائے گا, کوئی کہیں کوئی مزدوری پہ 100 ڈنڈی مارے گا, چوری کرے گا, کم تولے گا, دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا. وہ جو فجر سے ظہر تک تو گناہ کرے گا نا, اور ظہر کے وقت تو نے مجھے 4 منٹ دیے ہوں گے, آ جانا, فجر سے ظہر کی خطاؤں کو اس وقت معاف کر دوں گا. ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت, عصر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت, مغرب سے عشاء کی خطاؤں عشاء کے وقت معاف کر دوں گا. فرمایا ساتھ ساتھ گناہ کرتا رہے گا, ساتھ ساتھ آتا رہے گا, میں تیری خطاؤں کو بخشتا رہوں گا. یہ تیری زندگی کا پہیا اسی طرح سے چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. بالآخر ایک دن میں تیری زندگی کا مین سوئچ آف کر دوں گا. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے, ماری ڈالا ہے؟ فرمایا ہاں.